اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ ہے اور اس کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے پہلی 5 آیات میں اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان کے بارے میں اعلان فرمایا 5ویں آیت کے آخری حصے میں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، بڑی مختصر سی شکل اختیار کی اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر کرتے ہوئے، اور آگے اللہ رب العزت منافقین کا ذکر کر رہے ہیں اور پورے ایک رکوع میں، اور اتنی آیات آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک 13 کے قریب آیات اللہ رب العزت منافقین کے تذکرے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفاق اور منافقت کتنا خطرناک رویہ ہے اور کتنا خطرناک جرم ہے۔ یہ اللہ رب العزت بڑی تفصیل کے ساتھ اور مثالیں بیان کر کے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایماندار نہیں، یعنی اہل ایمان نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں منافقین کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ نفاق کیا ہے، منافقت کیا ہے؟ منافقت کا لفظ نفق سے، نفق ایسی سرنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف سے داخل ہونا اور دوسری طرف سے نکلنا۔ ایک ہوتا ہے غار، غار کا ایک ہی منہ ہوتا ہے دخول و خروج کے لیے، اور جو سرنگ ہوتی ہے، نفق ہوتی ہے، وہ جیسے آپ انگلش زبان میں ٹنل جسے کہتے ہیں، نفاق کا لفظ اسی نفق سے ہے کہ ایک طرف سے داخلہ اور دوسری طرف سے نکلنا۔ اور منافق کو بھی منافق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی 2 مختلف رویے، 2 مختلف زبانیں اور 2 مختلف کہنے کے لیے باتوں والے 2 منہ رکھنا، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں، نفاق اس عمل کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے نفاق کی 2 قسمیں بیان فرمائی، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کیا ہے یا منافق اعتقادی کیا ہے؟ جو عقیدے کے اعتبار سے منافق، جس کا تذکرہ یہاں ساری پورے ایک رکوع میں بیان ہو رہا ہے۔ منافق اعتقادی کیا ہے؟ کہ جس نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہو مگر دل سے اس کی تصدیق نہ کی۔ منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن در حقیقت اس کا اقرار جو زبان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ جو ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ بندہ زبان سے اقرار بھی کرے اور جو زبان سے کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق بھی کرے۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کا شکر ہے ایسے ہی ہیں، اللہ زندگی پر ایسا ہی رکھے اور اسی پر اور اسی ایمان پر ہمیں موت بھی نصیب کرے۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا، یا وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، صرف دکھلاوے کے لیے ایمان لے آیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قوم یہود سے واسطہ پڑا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں 3 گروہ تھے، ایک مومنین مسلمین مخلصین کا گروہ، مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ اسلام کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، وہ انصار صحابہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے مہاجرین ہیں۔ دوسرا گروہ ہے یہود کا، جو نکالے گئے اور یہاں پر پہنچے اور انہوں نے مدینہ طیبہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ تیسرا گروہ ایک اور ہے جنہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا، منافقت کا مظاہرہ کیا، اور ان کا سردار ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی۔ یہ ایک پورا گروہ تھا، ایک ٹھیک ٹھاک ان کی تعداد تھی جو مدینہ طیبہ میں تھی، اور ان کے رویے کو اللہ رب العزت اس رکوع میں بیان۔ یہ ہے منافق اعتقادی، انشاءاللہ اس حوالے سے چلتا رہے گا سلسلہ اس رکوع میں۔ دوسرا ہے منافق عملی۔ منافق عملی کو نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں منافق کی 3 برائیاں، 3 عیب بیان، ایک حدیث میں 4 بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، اور جب امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت۔ دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا ان 3 کے ساتھ چوتھی، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ بھی آ جاتا ہے۔ یہ کون سا منافق ہے؟ یہ منافق عملی ہے، اس کا اعتقادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زبان سے جو اقرار کر رہا ہے دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، مگر یہ عملی کمزوریاں موجود ہیں۔ اب یہ چاروں عملی کمزوریاں اپنے اپنے سامنے رکھیں، بولتا ہے تو جھوٹ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت، اور چوتھی دوسری حدیث میں بیان ہوئی کہ جب اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کا معاملہ تھا وہ کس پہ آ جاتا ہے؟ گالی گلوچ پہ۔ اب ہم سارے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں خود جھانکیں، اللہ رب العزت اس طرح کے نفاق سے بھی ہم سب کی حفاظت۔ الحمدللہ ہم مومنین مخلصین میں سے اللہ تعالیٰ اسی پر برقرار رکھے جیسے ہمارا اپنے بارے میں اچھا گمان ہے، لیکن جو دوسری منافق عملی کی صورت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کی 1 صورت، 2 صورت، 3 صورت، یا بعض اوقات چاروں کی چارے، ہمیں اپنی اصلاح کی طرف اور اپنے آپ کو درست راستے کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ان اعمال کی کمزوری کی وجہ سے یقیناً پوچھ گچھ ہوگی اور قیامت کے دن ہمارا محاسبہ ہوگا۔ تو یہ 2 صورتیں، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ منافق اعتقادی کے بارے میں یہ سارا رکھو، منافق عملی کے بارے میں نہیں ہے۔ ختم اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو بیان کر کے، اگر آپ 5 عقائد کو دیکھیں، ایمان باللہ پہلے ہے، ایمان بالآخرت آخر میں ہے، ان دونوں کو بیان کر کے سب کو اس کے اندر شامل کر، اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف 2 کی تذکرہ کیوں کیا، ایمان بالرسل کا کیوں نہیں کیا، ایمان بالملائکہ کا یہاں پہ تذکرہ کیوں نہیں ہوا، ایمان بالکتب کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا۔ اللہ پر ایمان اور آخرت پہ ایمان، ان کے تذکرے کے اجمالاً تذکرے کے ساتھ باقی بھی سارے عقائد اس میں شامل ضمناً ہو گئے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ان کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دراصل وہ ایمان والے نہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ جب وہ اس طرح کا عمل دکھلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہوں
اہل ایمان کے پاس نبی علیہ السلام کی مجلس میں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے. اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے. دیکھیں اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر و باطن برابر ہے. ہمارے سامنے شاید جو ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے، ہم باطن تک نہیں پہنچ سکتے کہ میرے دل میں کیا ہے اس وقت، یا آپ اس وقت اپنے دل میں کیا رکھے ہوئے، آپ کے دماغ میں کیا سوچ چل رہی ہے. لیکن میرا رب ظاہر اور باطن دونوں کو جاننے والا ہے. جو آپ ظاہری طور پہ کوئی عمل کر رہے ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے، اور جو آپ کے دل میں ہے، حتیٰ کہ ابھی جو دل میں بھی نہیں ہے وہ بھی آنا ہے، میرا رب تو ان کو بھی جاننے والا ہے. تو یہ پھر کیسا دھوکہ اللہ کو دے رہے ہیں؟ چلیں کہہ سکتے ہیں ہم انہوں نے اہل ایمان کو دھوکہ دے دیا. اہل ایمان کے ساتھ بیٹھے تو کہہ دیا ہم تمہارے ساتھ، ذرا ادھر ادھر ہوئے تو کہا ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو کفار کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ دھوکہ نہ اللہ کو ہے نہ ایمان والوں کو ہے. وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن کیوں؟ ان کے دل میں مرض ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کو سمجھ. اگر ہم بدعملی کرتے ہیں، ہم اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اندر اعمال کی کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر کچھ برے اعمال پائے جاتے ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں ہم کسی سے کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یا دین کے معاملات میں ہم کچھ اس طرح کے معاملات کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. نفاق والوں کا بھی یہ حال ہے. اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کیا بیماری ہے؟ یہی کہ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری ہے. دل میں ایمان نہیں رچا بسا ہوا، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا. یہ وہ مرض ہے جس میں وہ دردناک، اس وجہ سے بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ. اور حدیث مبارکہ اس بات کی تائید ہے کہ جہنم میں سب سے نچلا ترین عذاب کا جو درجہ ہے وہ منافقین کے لیے. مشرکین بھی اوپر ہے، عیسائی بھی اوپر ہے، یہودی بھی اوپر ہے. سب سے بدترین عذاب کی جو کیفیت ہے وہ کن کے لیے ہے؟ منافقین. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد نہ ڈالو. قَالُوا، وہ کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ، ہم بھی تو اصلاح کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نفاق اعتقادی کو، منافق کے اس عمل کو فساد سے تعبیر کر رہے ہیں. یعنی کہ نفاق ایک فساد ہے زمین میں. اللہ فرمائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. کہتے ہیں ہم کب پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. الا، خبردار. اللہ فرماتے ہیں انہم هم المفسدون، یہی لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ فساد برپا کرنے والے، مفسد ہیں، فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کو بھی سمجھتے نہیں. جیسے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم نفاق اختیار کر کے اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے ہی وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھ کر، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھ کر بھی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے. تو ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا کچھ تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ زندگی اور صحت باقی رہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے نفاق سے اعتقادی ہو، یقینی طور پر ہماری حفاظت فرمائے، اور عملی کمزوریوں کو ہے جو نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے اعمال میں بہتری کی صورت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ
الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحبك رضا وعته وسيلة وصل على جميع إخواني من نبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم إني كنت فاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توكلت وأنت رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں نالائکیوں سے یا اللہ درگزر فرما یا رب العالمین ہم سب پہ رحم فرما ہم سب پہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما یا اللہ موسم کی شدت میں یا اللہ کمی کی صورت پیدا فرما یا اللہ موسم کی جو شدت ہے اس میں کمی کی صورت پیدا فرما یا رب العالمین رحمت والی بارش کا نزول فرما رحمت والی بارش کا نزول فرما موسم کی شدید ترین جو موسم چل رہا ہے اس میں یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما آسانی کا معاملہ فرما اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ فرما یا رب العالمین یا رب العالمین ہم سب کے جو عزیز و وقار رشتہ دار جو کوئی بیمار ہے یا رب ان کو صحت عطا فرما اور جو فوت ہو چکے ہیں خصوصاً ہمارے والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما آخرت میں بہترین منازل عطا فرما ان کے درجات کو بلند فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين